لمحوں کے لیے کہ خدا نے ہمیں اس جگہ پہ اکٹھا کیا اور آزادی سے اکٹھا کیا تاکہ ہم خدا کے کلام سے مستفید ہو سکیں۔ ہم ان لوگوں کو بالکل نہیں بھولتے جو آج کے دن ترستے ہیں کہ آزادی سے خدا کے گھر میں جا کے اتنی اونچی آواز میں پرستش کر سکیں، فضاؤں میں یسوع کا نام آزادی سے لے سکیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بڑی آزادی کے لیے کہ پاکستان میں خدا نے رکھی ہوئی ہے، اور دعا گو ہیں کہ خدا اس آزادی کو قائم رکھے۔ آپ کے سامنے 2 تلاوتیں کی گئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف بڑھوں، سب سے پہلے تو میں نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور کوائر کو بٹھایا گیا تاکہ بھائی فیصل آ سکیں، اور دوسرا میں بھائی فیصل کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ دبئی سے ہمارے بیچ میں آئے ہیں، بہت دیر بعد آئے ہیں، تو اچھی پرستش کی تو آپ تالیاں بجا سکتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ اور پاسٹر سرور آپ کا بھی شکریہ، آپ نے لیڈ کیا، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کے سامنے 2 تلاوتیں رکھی گئی ہیں، اور اس مہینے میں جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، کیونکہ سال کا ہمارا ٹاپک تو دعا کا ہے، لیکن اس مہینے میں ہم خاص طور پہ شفاعت کو دیکھ رہے ہیں، انٹرسیشن کو دیکھ رہے ہیں، اور آج میں تھوڑا ٹائم اس کے اوپر گزارنا چاہتا ہوں۔ میرا ٹاپک جو ہے وہ اشکاری شفاعت ہے۔ اشکار ایک قبیلہ تھا، اس کی شفاعت کے تعلق سے بات کروں گا آج، لیکن زیادہ حصہ کوشش کروں گا کہ آپ کو شفاعت کے تعلق سے بتا سکوں۔ شفاعت اس مہینے میں ہم دیکھ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ایک حوالہ میرے ساتھ دیکھ لیجئے تاکہ باتوں کو ہم کلام کے پیرائے میں کلام کی روح سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 43 چیپٹر ہے، اور اس کی 18 اور 19 آیات ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ ہے، اس کا 43 چیپٹر ہے، اس کی 18 اور 19 آیات ہیں۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی برکت ہو۔ یہ آیتیں آپ کے لیے کوئی نئی نہیں ہیں، کیونکہ آپ یہ آیتیں گاتے بھی رہتے ہیں، ایک کام نیا تو کرے گا، یاد ہے نا آپ کو؟ لیکن سب سے پرابلم والی بات یہ ہے کہ نیا کام کرنے کے لیے پہلے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، یعنی خدا کو نیا کام کرنے کے لیے پہلے کچھ کام چاہیے تاکہ وہ نیا کام کر سکے۔ اگر وہ پہلے کام نہیں ہوں گے تو پھر وہ نیا کام نہیں کر سکے گا۔ اور نیا کام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ یہ نیا کام وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ وہ ریکوائر کرتا ہے۔ پہلے 18ویں آیت کا شروع لکھا ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے اس کی، یہ پہلا کام ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو، یعنی ڈو ناٹ لک ایٹ یور پاسٹ، اپنے ماضی پر دھیان نہ کرو، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے اس کی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ ابلیس اور پاتال کی کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کا دھیان ماضی پہ رہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ حال میں آئیں۔ خدا کی پہلی ریکوائرمنٹ کہ آپ ماضی پر دھیان نہ کریں، ابلیس کی پہلی ریکوائرمنٹ آپ کو ہرانے کی کہ آپ کا دھیان ماضی پہ ہی رہے۔ ماضی میں کیا ہے؟ اچھا آپ یہ سوچئے کہ ہر گزرتا ہوا دن جو ہے آپ کو دنیا یہ بتائے گی کہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابلیس آپ کو بتانے کی کوشش کرے گا کہ ماضی کے دن جو ہیں وہ بہت اچھے تھے، آپ کو اپنے بچپن کے دن بڑے اچھے لگیں گے، آپ کو اپنی جوانی کے دن بڑے اچھے لگیں گے، آپ کو موجودہ دن کے ساتھ جب آپ اس کا موازنہ کریں گے تو آپ کو بڑے آج اب ماضی کے اچھے اور حال کے برے دن معلوم ہوں گے۔ کیوں برے دن معلوم ہوں گے؟ ہمارا خدا صرف کیا ماضی کا ہی خدا رہ گیا ہے؟
اور میں آج حقیقتاً آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی قوم اس کے اندر بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے، ماضی کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا، آپ مارکیٹ کے اندر چلے جائیں، آپ گلی کوچوں میں بیٹھ جائیں، آپ کو ماضی 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 سنائے دیا جائے گا۔ اچھا تھا، وہ وقت اچھے تھے، حال کو کیا ہو گیا؟ کیا اگر ماضی اچھا تھا تو حال اچھا نہیں ہو سکتا؟ پہلی ریکوائرمنٹ خدا کی یہ ہے کہ ماضی کو چھوڑ دو۔ موسیٰ جب خدا کا دیدار کرنے کو تھا تو ایک بڑی بات لکھی ہے، اور یہ آپ کے کلام کے اندر ہی لکھی ہوئی ہے۔ خدا نے کہا تو میرا پیچھے کو دیکھے گا، بیک سائڈ میری دیکھے گا، فرنٹ نہیں دیکھ پائے گا، اور وہ بھی تب دیکھے گا جب میں گزر جاؤں گا۔ یعنی خدا جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے، اس نے کہا جب میں گزر جاؤں گا تب تو خدا کا ماضی انسان کا حال اور مستقبل ہے۔ سمجھ آتی بات کی؟ خدا کا ماضی انسان کا حال اور مستقبل ہے۔ خدا نے کہا میں جب گزر جاؤں گا تب تو حال میں دیکھے گا، جب میں گزر جاؤں گا تو وہ تیرا مستقبل ہوگا، جب میں گزر جاؤں گا تب جلال تجھ پہ اترے گا اور تو جا کے لوگوں کو دکھائے گا۔ خدا کا ماضی ہمارا حال اور مستقبل ہے، ہمارا ماضی کسی کا حال مستقبل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس پہ دھیان دینا چھوڑ دیں۔ دوسری بات، خدا نے یہ کہا تھا جب بحر کلزم آگے آ گیا تھا اور موسیٰ کھڑا تھا اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، تو اس وقت سوچئے کہ وہ فرعون آگے مستقبل پانی ہے، پیچھے ماضی سارے کا سارا مصر کھڑا ہوا ہے، حال میں وہ ہیں۔ تو خدا نے کیا کہا تھا؟ بڑھا، آگے بڑھ، ڈو ناٹ لک بیک، پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے کیا تھا؟ آپ اگر بائبل پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آگے پانی تھا لیکن پیچھے موسیٰ، بنی اسرائیل اور اس کے پیچھے جو فوج تھی ان کے بیچ میں آگ کا ستون کھڑا تھا۔ تو خدا کے جلال نے ان کے ماضی کو گھیر لیا ہوا تھا، ان کو آگے بڑھنا تھا۔ اگر خدا تب ماضی کو کور کر سکتا ہے تو کیا آج نہیں کر سکتا؟ وہ آج بھی وہی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے بیٹے یا میری بیٹی، زندگی کے کسی بھی طوفان میں تو کھڑا ہے، آگے بڑھ، I will cover your past، میں تیرے ماضی کو کور کر لوں گا۔ تو پچھلی باتوں کو یاد نہ کر اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہ کہ کیا ہوا کیا ہوا، کیونکہ تجھے پاتال اور ابلیس وہیں پہ گھیر لینا چاہتا ہے۔ انسٹیڈ کیا کرنا چاہتا ہے خدا؟ خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اور یہ کنٹینیوس ٹینس ہے، یہ مستقبل کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم آج اپنے حال پہ فکر کرنا شروع کرو، مستقبل کی چھوڑ دو، تو میں آج ہی نیا کام کروں گا، آج ہی، ٹوڈے آئی ول ڈو دیٹ۔ یہ نہیں کہ میں کر چکا ہوں، یہ نہیں کہ میں کروں گا، میں آج ہی نیا کام تمہاری زندگی میں کروں گا، آج ہی، ابھی کروں گا۔ لیکن تب جب تمہارا دھیان پیچھے سے ہٹ جائے گا، جب تمہارا دھیان اگلی زندگی کے سے ہٹ جائے گا، تب میں کروں گا، ویسے نہیں میں کروں۔ اور وہ نیا کام کیا ہے؟ آج کے دن کے لیے خداوند کا کلام آپ کو کہتا ہے وہ یہ کہ میں آج کے بیابان میں تمہارے لیے راہ تیار کر دوں گا۔ جس بھی بیابان میں سے آپ گزر رہے ہیں، چاہے فائنینشل پرابلم ہے، چاہے ریلیشنل پرابلم ہے، چاہے فیملی پرابلم ہے، کسی بھی بیابانی دور میں سے آپ گزر رہے ہیں، God is telling you، خدا کہتا ہے میں اسی بیابان میں ایک نئی راہ بنا دوں گا، وہ جو تم نے کبھی پہلے نہیں دیکھی۔ میں تمہارے ذہنی اور جسمانی اور روحانی صحراؤں میں ندیاں پیدا کر دوں گا۔ دیکھیے چشمے پیدا کرنا اسی کا ہی کام ہے، وہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتا ہے، اور وہی کرے گا، اور وہ آج ہی کرے گا۔ لیکن تب جب آپ کا دھیان نہ ماضی پہ ہوگا نہ حال پہ ہوگا۔ مستقبل کو چھوڑ دیں، خدا کے آدمی مستقبل میں خدا بہت کچھ کرنے والا ہے، لیکن حال پہ دھیان رکھیں۔ اب ایک بڑا سوالیہ نشان ان آیتوں کے اندر ہے، اور وہ میں سوال آج آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ سوال یہ ہے ان باتوں کے بیچ میں، کیا تم اس سب سے ناواقف رہو گے؟ کیا تم
اس سب سے ناواقف رہو گے. اور آج کے چرچ کی، بلکہ میں باقیوں کو چھوڑ کے شکائنہ چرچ کی بات کروں، ہم واقعی ناواقف ہیں. یا تو ہم ماضی میں رہنے والے لوگ ہیں، یا ہم مستقبل کے رہنے والے لوگ ہیں. ہم پیسے بھی کماتے ہیں تو مستقبل کے لیے کماتے ہیں. ہم سوچ رکھتے ہیں ماضی کی، پیسہ کماتے ہیں مستقبل کے لیے. حال کو ہم نے بے حال کیا ہوا ہے. نہ اپنے حال پہ نظر ہے، نہ کسی اور کے حال پہ نظر ہے. یقین مانیے ہم بے حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. وی آر آل لاسٹ. اس وقت دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، اتنی بے دردی سے بدل رہی ہے کہ ہر منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی نئی ایجاد ہو رہی ہے. ہر منٹ کے اندر کوئی نہ کوئی نئی ایجاد ہو رہی ہے. آپ موبائل فون یہاں سے لے کر آتے ہیں، وہاں سے پرانا ہو جاتا ہے. یہاں سے نئی گاڑی نکلواتے ہیں، وہاں سے پرانی ہو جاتی ہے. بہنوں کی بات کروں، نیا سوٹ ابھی لے کے گھر میں سلوایا بھی نہیں ہوتا تو وہ پہلے ہی پرانا ہو جاتا ہے. معلومات کے تعلق سے بات کروں، اسٹوڈنٹس جب نئی کتاب کو پڑھ لیتے ہیں تو آج آپ کے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تعلق سے بات کروں، 4 مہینے کے اندر نئی شائع ہونے والی کتاب کی معلومات ختم ہو جاتی ہے. ودن 4 months جو نئی معلومات آئی ہے وہ ختم. اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. لیکن چرچ کہاں کھڑا ہے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آج دنیا کو چاہیے سوالات کے جوابات، لیکن چرچ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. دنیا کو چاہیے پریزنٹ کے لیے جوابات، لیکن چرچ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس شفاعت کرنے والے نہیں ہیں. کیونکہ جو شفاعت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی کہ بنی اشکار میں ایسے لوگ جو زمانہ کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ اسرائیل کو کیا کرنا مناسب ہے، ان کے سردار 200 تھے اور ان کے سب بھائی ان کے حکم میں تھے. یہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پہلا تواریخ اس کا 12واں باب اس کی 32ویں آیت. ایسے لوگ تھے جو زمانہ شناس تھے، ایسے لوگ تھے جو وقتوں کو سمجھتے تھے. زمانے 3 قسم کے زمانے تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. یہ تو زمانے ہیں، وہ جانتے تھے. لیکن آج کلیسیا کیوں نہیں جانتی ہے؟ کیوں کلیسیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے؟ کیوں کلیسیا کے پاس جوابات نہیں ہیں؟ آج ہمیں بھی کوئی بات سمجھنی ہوتی ہے نا تو ہمیں باہر کی کلیسیاؤں کو دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں یوٹیوب دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں فیس بک دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں گوگل پہ جانا پڑتا ہے کہ خدا دوسرے خادموں سے کیا بات کر رہا ہے. ہم سے کیوں نہیں خدا بات کر رہا؟ ہم سے کیوں نہیں بات کر رہا؟ خدا کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کروں گا جب تک کہ میں اس کا ذکر پہلے اپنے چاہنے والوں سے نہ کر دوں. پر وہ چاہنے والے ہیں کہاں؟ وہ تو برے حال میں ہیں، وہ تو حال میں ہی نہیں ہے. خدا کیسے بات کرے؟ کیونکہ یو آر ناٹ پریزنٹ، یو آر ایبسنٹ. اور پریزنٹ سے ایبسنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں ماضی میں ہیں یا مستقبل میں ہیں. آپ کی سوچ یہاں پر ہے ہی نہیں تو خدا آپ سے بات کیا کرے؟ جب آپ ہیں ہی نہیں، ایک کلاس میں ایک بچہ موجود ہی نہیں ہے ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ، تو خدا کیا بات کرے؟ خدا کی ریکوائرمنٹ آپ سے کچھ اور ہے اور ہم کہیں اور ہیں. اور اسی وجہ سے یہ پورا مہینہ اسی بات پہ رکھا گیا تھا کہ ہم شفاعت کو سمجھ سکیں. وی شوڈ بی پریزنٹ رائٹ اوور ہیئر تاکہ خدا کی بات کو سمجھ سکیں. ہم ماضی کو بھی سمجھ جائیں گے، ہم مستقبل کو بھی سمجھ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے دعا کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، اور آج ہم لوگوں نے شفاعت کو ایک بہت بڑا مذاق سمجھ لیا ہوا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے دس. ہم کہتے ہیں کہ جی ایک جملہ ادا کر دینے سے آپ کہیں گے میں شفاعتی ہو گیا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. شفاعتی کلام کی روح سے اور خدا کی نگاہ میں ایک فرق کیٹیگری ہے. شفاعت کرنے والے خدا کے لیے بڑے مقدس لوگ ہوتے ہیں. شفاعت کرنے والے خدا کے لیے ماضی، حال، مستقبل کا حال پتہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے وعدے تب تک اس کو یاد دلاتے رہتے ہیں جب تک اس کے وعدے پورے نہ ہو جائیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں.
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وعدوں کو یاد کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آج آپ سے میں فہرست پوچھوں آپ کو، میں شرطیہ طور پہ اس کلیسیا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، جس کسی کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے خدا کے کلام میں سے 15 وعدوں سے زیادہ ابھی یاد ہیں، وہ مجھ سے آ کے بے شک 5,000 روپیہ لے جائے. بیٹھے ہوئے یہیں پر خدا کے کلام میں 7,000 سے زیادہ وعدے ہیں. میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو بیٹھا ہوا، آپ کو آپ کے گھرانے کو اگر 15 سے زیادہ آتے ہیں، مجھ سے 5,000 روپیہ لے جائیے. شفاعت کرنے والوں کو خدا کے وعدے پانی کے چشموں کی مانند یاد رہتے ہیں، بہتے چلے جاتے ہیں، ہر سچویشن میں ان کو یاد ہوتے ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہماری کلیسیا کہاں ہے؟ کیا شفاعت کرنے والی کلیسیا ہے؟ کیا صرف صبح شام دعا میں بیٹھ جانے سے شفاعت ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں گے تو اپنے آپ کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں، اور مجھے بھی اور خدا کو بھی، کہ شفاعت ہو رہی. شفاعت نہیں ہو رہی. شفاعت کرنے کا مطلب یہ ہے وعدوں کو خدا کو یاد کرانا. یسایہ نبی کا صحیفہ اگر آپ کھول کے دیکھیں، اس کا 62واں باب، اس کی 6 7ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ جو دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے. اے خداون کا ذکر کرنے والوں، خاموش نہ رہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر معمود نہ بنائے، آرام نہ لینے دو، اسے آرام نہ لینے دو. Listen to what God is saying. خدا کہتا ہے کہ جب تک یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر معمود نہ بنائے، اسے آرام، یعنی خدا کو آرام نہ لینے دو. کہاں ہیں وہ لوگ جو ایسے ہیں جو خدا کو ہی آرام نہ لینے دیں، خدا کو کام پہ رکھیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہاں پر تو نہیں ہے. وہ شخص جو دوسروں کی خاطر انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے، جو دوسروں کی خاطر التجا کے لیے کھڑا ہو جائے، اگر وہ کسی پریشانی میں ہے تو اس کی خاطر کھڑا ہو جائے، اور تب تک کھڑا رہے جب تک کہ اس کے گھر اور گھرانے میں جواب نہ آئے، ایسے کو شفاعتی کہتے ہیں. وہ شخص جو خدا کے لوگوں کے گرد حفاظت کی دیوار بنا دے، وہ شخص جو خدا کے چہرے کو لوگوں کی طرف متوجہ کرا دے، اس کو شفاعتی کہتے ہیں. وہ جو خدا کے قہر اور اس کے لوگوں کے درمیان رحم کی درخواست لے کے کھڑا ہو جائے، اس کو شفاعتی کہتے ہیں. خدا کا قہر اپنے لوگوں سے ہٹا دے، غضب ہی ہٹا دے، اس کو شفاعتی کہتے ہیں. میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیے، حزقیل کی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کی 30ویں آیت. لکھا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے جو اس کے رخنا میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا. کوئی نہ ملا. آج دنیا ہمیں کہتی ہے کہ یہ انڈیویجولسٹک ورلڈ ہے، یہ انفرادیت کا وقت ہے. ہر کوئی اپنی اپنے گھر کو دوڑا چلا جاتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنی فکر کرتا چلا جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس انڈیویجولسٹک ورلڈ کے اندر، اس انفرادی دنیا میں بھی آپ اپنے ہی سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے ہیں. کسی کے لیے کیا دعا کریں گے؟ صبح ہوتی ہے آپ دعا نہیں کرتے، رات ہوتی ہے آپ دعا نہیں کرتے. کیا صرف کھانے پہ اکٹھے ہو کے دعا کر دینا ہی دعا ہوتی ہے؟ کیا صرف رات کو سونے سے پہلے خدا کو ایک لمبی فہرست بتا دینا، کیا وہی دعا ہوتی ہے؟ کیا صبح اٹھ کے اس سے صرف معاوضت مانگ لینا ہی دعا ہوتی ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو زمانے کی شناخت کرنا جانتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ ہمیں بتائیں آ کے کہ خدا اگلی موو کیا کرنے والا ہے؟ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ جو خدا کے کردار کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خدا کے معجزوں کے انتظار میں نہیں ہوتے، خدا کے کردار کو سمجھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ شفاعتی ہوتے ہیں. مسیح کے پورا علم رکھنے کی، اس کی محبت میں ڈوب جانے کو تیار ہوتے ہیں، وہ شفاعتی ہوتے ہیں.
آج کا مسیحی کہاں ہے؟ آج کا مسیحی تو ایک معجزے سے دوسرے معجزے کی تلاش میں رہتا ہے. مجھے دعا مل جائے، معجزہ مل جائے، اگلا معجزے کے لیے تیاری کر لیتا ہے. ہم تو معجزے سے معجزے تک جینے والے لوگ ہیں. ہم کردار کے پیچھے چلنا کیا جانیں. دیکھیے کلام کو پڑھ کے، انجیلوں کو پڑھ کے کہ کس طرح لوگ مسیح کے کردار کے پیچھے چلتے تھے. معجزہ تو خود چلتا آتا، خود ہی چلا آتا تھا پیچھے. کردار کو اپنانے کے لیے لوگ چاہیے. دعائیہ نظام اور اس کے اوقات کو قائم کرنے والے شفایتی لوگ ہوتے. روزے کو اپنا طرز زندگی بنانے والے شفایتی لوگ ہوتے ہیں، اور دعائیہ فرشتے تیار کرنے والے شفایتی لوگ ہوتے ہیں. خدا کو دوسروں کا منصف بنانے والے شفایتی ہوتے ہیں. وہ دوسروں کو جواب نہیں دیتے، کہتے خدا ہی میرا منصف ٹھہرے، مجھے تو دعا کرنی ہے. وہ لوگ شفایتی ہوتے ہیں. میرے پاس بڑی لمبی لسٹ ہے، میں اس کو بہت دیر تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری دعائیں کسی بھی پیرائے میں نہیں ہیں، شفایت ہے ہی نہیں کہیں پہ. لیکن اس سے پہلے میں آگے بڑھوں، میں اشکار کے تعلق سے آپ کو سمجھانا شروع کروں. مجھے 4 نوجوان بچے چاہیے تاکہ میں کچھ باتیں سمجھا سکوں آپ کو. کوئی سے 4 بچے جو ہیں وہ ذرا سامنے آئیں میرے پاس. میں آپ کو شفایت سمجھانا چاہتا ہوں. انیک آپ آ جاؤ، اوریا آپ بھی آ جاؤ، پطرس آپ بھی آ جاؤ، کوئی ایک اور بچہ آ جائے. میں آپ کو شفایت سمجھانا چاہتا ہوں. شفایت ہوتی کیا ہے؟ شفایت کرتے کیسے ہیں؟ شفایت کے لیے آپ کو تیار ہونا بڑا ضروری ہے. دیکھیں، آپ جب تک تیار نہیں ہوں گے تب تک شفایت نہیں ہوگی، اور آپ کو اپنے آپ کو دینا پڑتا ہے شفایت کے لیے. میں مائک سے ہٹ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اوکے، آپ دو ادھر اس طرف ہو جائیں، دو اس طرف ہو جائیں، بیچ میں جگہ چھوڑ دیجیے. اوکے، شفایت کا مطلب یہ ہے کہ رکھنا میں کھڑے ہونے والا، جوڑنے والا. اور گزشتہ دنوں میں کووڈ جب آیا تھا تو ہمیں کچھ تصویریں انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہوتی تھی. شفایت کا مطلب یہ ہے، آپ دونوں ہاتھ پکڑ کے ذرا لیتا ہو جائیں، آپ دونوں ہاتھ پکڑ کے آگے دیکھیے، آپ آگے. اوکے، شفایت کا مطلب یہ ہے اگر ان کے اور ان کے بیچ میں کوئی رکھنا ہے تو میں اس رکھنے کو خود پورا کروں اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑ لوں. بنیادی بات، اگر کوئی رکھنا ہے رشتوں کے بیچ میں، تعلقات کے بیچ میں، تو میں کیا کروں؟ اس رکھنے کو پر کروں. کس سے؟ اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے، اپنے اعمال سے، اور خدا کے کلام سے اس کو پر کروں. اگر میں یہ کر دیتا ہوں تو ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں گے اور میں ریلیز ہو جاؤں. ایسا ہوتا ہے نا؟ پہلے مجھے خود آنا پڑے گا، آ کر ان دونوں کو ملانا پڑے گا، اور پھر پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ کہنے میں، دیکھنے میں بہت آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل ہے. کہنے میں، سننے میں بڑا آسان ہے، کرنے میں بہت مشکل. کیونکہ جب میں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑنا ہے تو میں نے اس سے ان کے خلاف باتیں سننی ہیں اور ان سے ان کے خلاف باتیں سننی ہے، اور دونوں کی باتیں اپنے اندر ہی رکھنی ہیں. اس کی بات ادھر نہیں پہنچانی، اس کی بات ادھر نہیں پہنچانی. یہ ایک الگ گروپ ہے، یہ ایک الگ گروپ ہے. دونوں کی باتیں سننی ہے اور بیچ میں رکھنا میں کھڑے ہو جانا ہے تاکہ میں ان دونوں کے لیے شفایتی بن سکوں. اور پھر میں نے ان دونوں کو ملانا ہے. یہ یسوع مسیح کا کام تھا، میڈیٹر ہونے کا. لیکن کیا صرف یہی کام رہ گیا ہے؟ یہ کام تو میرا خیال ہے کہ ہم سے بہتر این جی اوز بھی کر سکتی ہیں، چرچ سے بہتر این جی اوز بھی کر سکتی ہیں. درجہ اوپر کا ہے شفایتی ہونے کا. یہ کلچرلی بات میں کر رہا ہوں، معاشرتی طور پر آپ کو اس طرح سے شفایتی ہونا لازم ہے. لیکن اگر آپ کلام کی روح سے بات کریں گے، آپ سارے اس طرف ہو گئے، اگر آپ کلام کی روح سے بات کریں گے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ خدا کا بندہ ہوتے ہوئے، خدا کی بیٹی بیٹا ہوتے ہوئے، مجھے ایک ہاتھ سے خدا کو پکڑنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے انسان کو پکڑنا ہے، اور مجھے بیچ میں کھڑے رہنا ہے. خدا کی باتیں ان تک پہنچانی ہے اور ان کی باتیں خدا تک پہنچانی ہے تاکہ میں شفایتی ہو سکوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے خدا کو پکڑنا ہے ایک ہاتھ سے اور
اپنے بھائی بند کو پکڑنا ہے دوسرے ہاتھ سے. خدا کی نصیحت, خدا کی ہدایت مجھے ان لوگوں تک پہنچانی ہے اور ان کی باتیں مجھے خدا تک پہنچانی ہے. یہ چرچ کا کام ہے. اچھا اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو ایک کام تو اور کر سکتے ہیں. پیسے میں پکڑائیے. ایک کام آپ بڑا اچھا کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ میں بائبل کو پکڑ سکتے ہیں. بائبل تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا سارے, ہے نا. ایک ہاتھ میں کلام کو پکڑ لیں, ایک ہاتھ میں انسان کو پکڑ لیں. یہ تو کر سکتے ہیں. تو آپ کیا انسان کی دوستی کلام کے ساتھ کرا سکتے ہیں؟ خدا تو بڑی دور کی بات رہ جاتی. چلیں ہم کلام کے ساتھ اگر آپ یہ بھی کرا سکتے ہیں تب بھی آپ شفایتی ہو سکتے ہیں. اگر آپ اتنا بھی کرا دیں, آپ کلام پڑھ سکتے ہیں, یہ کلام شاید نہیں پڑھ سکتے, یا اگر پڑھ بھی سکتا ہے تو اس کے پاس وقت ہی نہیں. آپ اس کی دوستی کرا دیں, آپ تب بھی شفایتی ٹھہر جائیں گے. یہ کلام کو پکڑ لے گا, اتنا ہی بڑا ہے. کلام خدا کے ساتھ اس کا تعلق کرا دے. کر سکتے ہیں اتنا. چرچ کو اتنا تو کرنا پڑے گا. شفایتی ہونے کے لیے چرچ کو اتنا تو کرنا پڑے گا کہ درمیانی ہو جائے, رکھنا میں کھڑا ہو جائے. جس کا رکھنا کلام کے ساتھ بن گیا وہ رکھنا بند کر دے. جس کا رکھنا خدا کے ساتھ بن گیا اس رکھنے کو بند کر دے. اور جس کا رکھنا بھائی بند کے ساتھ بن گیا اس رکھنے کو بند کر دے. آپ شفایتی ہو جائیں. آمین آمین. اب اشتہار کے تعلق سے, تھینک یو, اشتہار کے تعلق سے کچھ باتیں سیکھ لیتے ہیں. اشتہار ایک نامعلوم, ایک بڑا چھپا ہوا اور بڑا چھوٹا سا قبیلہ ہے, لیکن بڑا رئیس قبیلہ تھا. اشکار میں پھر بتا رہا ہوں, بڑا چھوٹا سا بڑا نامعلوم سا ایک قبیلہ ہے. کیونکہ ہمیں زیادہ قبیلے جو ہے نا, یا شاید یوسف کا قبیلہ پتہ ہے یا ہمیں شاید یہودا کا قبیلہ پتہ ہے. ہمیں اشکار کے قبیلے کے بارے میں زیادہ پتہ ہی نہیں ہے. But this tribe was financially very strong. میرے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے, لیکن میں آپ کو جلدی سے 2-3 باتیں بتاؤں گا. بہت کچھ بتانے کو ہے لیکن جلدی بتاؤں گا. موسیٰ نے اس قبیلے کو برکت دی تھی اور یعقوب نے بھی اس قبیلے کو برکت دی تھی. یہ قبیلہ جو جس کے ذکر میں آپ کو کر رہا ہوں, اگر آپ دیکھیں استثنا اس کا 33واں باب, اس کی 18 اور 19 آیات, تو یہاں پہ لکھا ہے, اور زبلون کے بارے میں اس نے کہا, اے زبلون تو اپنے باہر جاتے وقت, اور اے اشکار تو اپنے خیموں میں خوش رہ. سو اس کو جو برکت ملی تھی وہ خیموں میں رہنے کی خوشی ملی تھی. اور اگر آپ یعقوب کی برکات کے تعلق سے آئیں تو آخری چیپٹر سے ایک پہلے 49 چیپٹر پیدائش کا, اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے, اشکار مضبوط گدھا ہے جو 2 بھیڑ سالوں کے درمیان بیٹھا ہے. اس نے اچھی آرام گاہ اور خوشنما زمین کو دیکھ کر اپنا کندھا بوجھ اٹھانے کو جھکایا اور بیگار میں غلام کی طرح کام کرنے لگا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے جانے پہ اس کی برکت ہو. اوکے, سو پہلی بات جو ہمیں, پہلا کلو جو ہمیں اشکار کے تعلق سے ملتا ہے وہ یہ کہ یہ خیموں میں رہ کر خوش تھا. اس کو برکت ملی تھی. اور آپ کو پتہ ہے خیموں میں کون رہتا تھا؟ پرانے وقتوں میں خیموں میں ہی تو خدا رہتا تھا. وہ خیمہ ہی تو تھا, خیمہ اجتماع تھا جس کے بیچ میں خدا کا روح بستا تھا. وہ خیمہ ہی تو تھا جہاں پر خدا انسان سے ملاقات کرتا تھا, اور وہیں پر اشکار کو رہنے کی تاکید اور برکت ملی تھی. تو اس خیمے میں رہے گا. اور اس قبیلے کے بہت سے لوگ یہاں پر رہ کر پرانے وقتوں میں نبوتیں بھی کرتے رہے. اشکار کے قبیلے کے لوگ شفایت کرتے تھے. یہ جنگ کے اوپر جانے والے لوگ نہیں تھے, پیچھے بیٹھ کر شفایت کرنے والے, اور ان کی شفایت کی وجہ سے وہ جنگ میں جیت جاتے تھے. ان کی شفایت کی وجہ سے موسیٰ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہوتے تھے. یہ وہ نظر نہیں آتے تھے, لیکن ان کے بغیر کام بھی نہیں ہوتا تھا. آپ میں سے کس کس کے پاس موٹر سائیکل ہے؟ کسی کے پاس گھر میں موٹر سائیکل ہے؟ سب کے پاس ہے, سب نے چلائی بھی ہوگی, ہے نا. موٹر سائیکل کی قیمت کوئی 1,00,000, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ کے قریب تو ہوگی, ہے نا. موٹر سائیکل کے اندر ایک چین ہوتی ہے نا. اگر وہ چین نہ ہو
تو کیا موٹر سائیکل چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اچھا، چاہے وہ 5 لاکھ کی موٹر سائیکل ہو جائے، چاہے 10 کی ہو جائے، وہ چین نہ ہو تو کیا وہ چلے گی؟ اچھا، چین جو بنتی ہے وہ ایک چھوٹے چھوٹے جو کیل ہوتے ہیں وہ جوڑنے سے بن جاتی۔ اگر چین کے اندر ایک کیل نہ ہو اور وہ چین پوری نہ جڑی ہو تو کیا وہ موٹر سائیکل چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ اچھا، اس کی قیمت کتنی ہوگی وہ چھوٹی سی کلی کی؟ 100 روپے، حد 150 200 روپے۔ وہ 150 200 یا 100 یا 50 یا 20 روپے کی کلی چھوٹی سی جو ہے وہ لاکھوں کی موٹر سائیکل بیکار کر کے بیٹھ جائے گی۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ شفایتیوں کا کام ہوتا ہے۔ شفایتی جب اپنی جگہ پر آ کے بیٹھتے ہیں تب خدا کی مشینری چلتی ہے۔ جب شفایتی اپنی جگہ پر آ کے فٹ ہوتے ہیں تب خدا کی بادشاہت موو ہوتی ہے۔ جب شفایتی وہاں پر آ کے لگتے ہیں تبھی اگلا اور پچھلا چکا دونوں جڑ جاتے ہیں اور وہ ماضی کو اور مستقبل کو جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر زندگی کی سائیکل چلتی ہے۔ لیکن اگر شفایتی وہاں نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اشکار 9واں قبیلہ تھا، 12 قبیلوں میں سے بالکل سینٹر میں تھا۔ اور میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ کی اگر بچے ہیں آپ کے گھرانے میں، خدا ان کا شکر ہے، جو درمیانی بچہ ہوتا ہے نا اس کا ایک اس کی علیحدہ ہی کمزوری ہوتی ہے اور روحانی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ جو درمیانی بچہ ہوتا ہے اس کو درمیانی بچے کی کمزوری کہا جاتا ہے، انگلش میں مڈل چائلڈ سنڈروم کہتے ہیں اس کو۔ یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک گمنام سا بچہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ بڑوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بڑے کیا کر رہے ہیں اور بڑے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ بڑے اپنا، کیونکہ پلوٹھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ماں باپ کی نگاہ ہوتی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ تو بدو بدی اپنا پیار لے جاتے ہیں۔ بڑا بھی اپنا کام کر جاتا ہے، چھوٹا بھی پیار لے جاتا، مسئلہ پڑتا ہے بیچ والے بچے، وہ گمنام ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ وہ کبھی چھوٹے کی طرح حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی بڑے کی طرح، اور جب وہ بڑے کی طرح حرکتیں کرتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں اپنی عمر کی حرکتیں کیا کر، اور جب وہ بچوں کی سی حرکتیں کرتا ہے اتنا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کنفیوژن کی سٹیٹ میں ہے، وہ کنفیوز سٹیٹ میں ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اپنے ماں باپ کو خوش کر لوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی درمیانی بچہ ہے اس کے اوپر ذرا دھیان رکھیے، جتنے ماں باپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ کنفیوز سٹیٹ میں، وہ آپ کو خوش بھی کرنا چاہتا ہے مگر کر نہیں پاتا۔ کیوں؟ جن کے پاس 2 ہیں چلیں وہ تو خوش رہیں کیونکہ وہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، پر جن کے پاس 3 ہیں وہ پرابلم میں ہیں۔ جن کے پاس 4 بھی ہیں وہ بھی پرابلم میں، کیونکہ درمیانی بچے ہیں۔ اشکار درمیانی بچہ تھا، اس لیے پوری بائبل میں خاموش ہے۔ جب بڑوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو بیچنا ہے تب بھی خاموش تھا۔ جب بنیامین جو سب سے چھوٹا تھا پکڑا گیا، اس کو لے کے جانا تھا تب بھی خاموش تھا۔ تو یہ تب خاموش تھا چھوٹا بچہ، یہ آج بھی خاموش ہے چھوٹا بچہ۔ اور شفایتی ہمیشہ اس بچے کی طرح ہوتے ہیں، وہ کلیسیا میں خاموش ہی ہوتے ہیں، وہ خدا سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے نیچے والوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ خاموش ہوتے ہیں تاکہ خدا بول سکے۔ درمیانی بچوں کو خدا بہت پیار کرتا ہے، یہ نہیں کہ پلوٹھوں کے ساتھ ہی بات کرتا ہے یا پلوٹھے ہی اس نے مانگ لیے تھے۔ درمیانی بچوں کو شفایتی بچے کہا جاتا ہے۔ وہ شفایتی طور پر آپ کے لیے کرامت، اور خدا نے درمیانی بچے ہر گھرانے میں رکھے ہی اس لیے ہیں تاکہ وہ شفایت کر سکے۔ اگر آپ کے گھر میں درمیانی بچے ہیں تو ان کو تعلیم دیں کہ وہ شفایت کر سکیں۔ میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، لیکن میں یہ صرف اتنا بات کہنا چاہوں گا کہ شفایت کرنے والے 2 بھیڑ سالوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ بھیڑ سالہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اس کو شیپ فولڈ انگلش میں کہتے ہیں، یا انگلش میں شیپ پین بھی کہتے ہیں۔ ایسے باڑے جن کے اندر بھیڑوں کو رکھا جاتا ہے، ایسے باڑے جو علاقے سے باہر ہوتے ہیں لیکن وہاں پر کٹھے رکھی جاتی ہیں، بھیڑیں کٹھی رکھی جاتی ہیں۔ شفایت کرنے والے 2 کے بیچ میں ہوتے ہیں، وہ یہاں کے بھی ہوتے ہیں، وہ وہاں کے بھی ہوتے ہیں۔ ان کو یہاں بھی دیکھنا ہوتا ہے، ان کو وہاں بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور دونوں کو اکٹھا لے کر اچھے چرواہے کے پاس پہنچنا ہوتا ہے۔
اگر آپ کو خدا نے بلایا ہے صرف محض دعا کے لیے نہیں، شفایت کے لیے، تو اشکار کے قبیلے کو سمجھیے۔ وقت میرے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے، میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا تھا پر ابھی نہیں بتا پاؤں گا، لیکن یاد رکھیے آپ کو درمیانی ہونے کے لیے، درمیانہ بچہ ہونے کے لیے خدا بلاتا ہے۔ آؤ تاکہ مل کر خدا کی آواز کو لوگوں تک اور لوگوں کی آواز کو خدا تک پہنچا سکیں۔ دنیا انتظار میں ہے کہ ہمیں کلیسیا بتائے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ دنیا انتظار، کتنا مزہ ہے کہ دیکھیے پولیٹیشنز چرچ میں آئیں اور آ کے کہیں ہمیں بتاؤ ہم نے کیسے فیصلے کرنے ہیں۔ جج آ کے کھڑے ہو جائیں چرچز کے اندر، ہمیں خداوند سے پوچھ کے بتاؤ کہ اس کیس کا فیصلہ کیسے کرنا ہے۔ سرجن یہاں پہ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ میڈیکلی ہم فیل ہو گئے، ہمیں سمجھایا جائے کہ ہم کیسے۔ کلیسیا کو آگے ہونا چاہیے، دنیا کو پیچھے ہونا چاہیے۔ ہم نے تو دنیا کو آگے کر کے کلیسیا کو بالکل دبا دیا ہوا ہے۔ آئیے آج وقت ہے، خداوند آج پھر آپ کو پکارتا ہے، قدیم باتوں کو جانے دو، اپنے ماضی کو بھول جاؤ، مستقبل کو خداوند کے پاس رہنے دو، حال میں آ کے خداوند کے لیے کام کرو۔ آپ کے لیے خدا بلاتا ہے، حال میں رہو اور لوگوں کے لیے رخنا میں کھڑے ہوتے چلے جاؤ۔ میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کسی کے لیے نہیں، صرف اپنے گھرانے کے لیے۔ کیا آپ اپنے گھرانے کے لیے رخنا میں کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے رخنا میں کھڑے ہو سکیں گے؟ کیا آپ اپنے ساتھی کے لیے رخنا میں کھڑے ہو سکیں گے؟ باقیوں کو تو چھوڑیں، شروع ہی ہم گھر سے کرتے ہیں۔ کیا آپ شفایت کر سکیں گے؟ یہ نہیں کہ جب بیماری آئی تب دعا کرنا شروع کیا، ہمیں پہلے سے تیار ہونا ہے تاکہ بیماری ہمارے گھر کا رخ ہی موڑ کے چلی جائے، تاکہ وبا ہمارے گھر سے پاس اوور کر جائے۔ دیکھیے طوفان آیا اور پھر خداوند کو پکارا تو کیا پکارا؟ طوفان سے پہلے خداوند کو پکاریں تاکہ وہ آ کر طوفان کا رخ ہی موڑ دے۔ آپ طوفان میں اترے ہی نہ، جائیں نہ، آپ کی کشتیاں ساحل پر ساکن رہیں اور طوفان آگے سے گزرتے چلے جائیں۔ طوفانوں کو روکنے والا تبھی آئے گا جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور آپ اسے پکاریں گے۔ آج میں آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے چیلنج کرتا ہوں، اشکار کی طرح درمیانی بچہ بن کر اپنے گھرانے کے لیے کھڑے ہوں تاکہ آپ کے لیے خدا کھڑا ہو سکے۔ جو اپنے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے گھرانے کے لیے، آج چیلنج ہے۔ ہر کسی کو میں چیلنج نہیں دے رہا ہوں، جو قبول کر سکتا ہے وہ کھڑا ہو تاکہ آپ کے گھرانے کے لیے خدا آپ کو برکت دے سکے، آپ اپنے گھر کے نگہبان ہو سکے۔ دعا عام دعا نہیں کرنی، وعدوں کے ساتھ دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کرنی ہے جب تک کہ دعا کا جواب نہ آ جائے، پرسسٹنٹ پریئر کرنی ہے، وعدوں پہ کھڑے ہو جانا۔ میں اب تک تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھے یہ چیلنج دینا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے جو اپنے شہر کے لیے رخنا میں کھڑے ہوں گے، وہ کون ہے جو اپنے علاقے کے لیے رخنا میں کھڑے ہوں گے۔ لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سے صرف اتنا ہی پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنے گھرانوں کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ادھر سے تو شروع کریں، اگلے سال تک خدا کرے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں، اپنے اپنے شہروں کے لیے کھڑے، جو ہو سکتے ہیں ابھی آپ کھڑے ہو کے خداوند کو دکھائیں، ہاں میں اپنے گھرانے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں، ہاں میں اپنی اولاد کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں، اور تب تک کھڑا رہوں گا جب تک خداوند مجھے جواب نہ دے، تب تک کھڑا رہوں گا جب تک خداوند کے وعدے میرے گھرانے میں پورے نہ ہو جائیں۔ میں تب تک کھڑا رہوں گا، تب تک کھڑی رہوں گی۔ اگر آپ کھڑے ہو سکتے، نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں، نہیں ہو سکتے کوئی بات نہیں، لیکن وعدہ آپ کا خدا کے ساتھ ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں خداوند کے لیے تو کھڑے ہوں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں۔ آج آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے، آج خادموں کا معاملہ نہیں ہے۔ آج خدا اور اپنے گھرانے کے بیچ میں آپ کھڑے ہیں، آپ بطور سربراہ ہوتے ہوئے کھڑے ہیں، آپ بطور لیڈر ہوتے ہوئے کھڑے ہیں۔ آپ کھڑے ہیں تاکہ خداوند کا کلام، خداوند کی حضوری، خداوند کی عجیب قدرت اور اس کے معجزات آپ کے گھرانے میں اتر کے آ جائیں۔ اور یہ وعدہ
آپ ہمارے ساتھ نہیں خدا کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں تب تک کھڑا رہوں گی، تب تک کھڑا رہوں گا جب تک کہ خدا کے وعدے پورے نہ ہو جائیں۔ میری درخواست ہے تمام ایلڈرز ڈیکن سے، خواتین میں جو قائدین ہیں ان سے وہ سامنے آئیں، خدام سے کہ وہ سامنے آئیں، ہم سب مل کر دعا کریں۔ ہم سب ان کے لیے جو رخنا میں شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہیں، جو وقتوں اور زمانوں کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جو اس بات کو سمجھنے کی کھڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ خدا کیا کرنے والا ہے، ہم ان کے لیے خداوند کی حضوری میں جھکیں۔ یہ اپنے گھرانے کے لیے رخنا میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آج قائدین ان کے لیے رخنا میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے ہم سب پہلے اپنے لیے دعا کریں، ہم سب صرف اپنے لیے دعا کریں، ہر کوئی اپنے لیے دعا کرے اور کہے خداوند مجھے استعمال کر، میں اپنے گھرانے کے لیے تیرے حضور پیش ہوتا ہوں، میں اپنے گھرانے کے لیے اے خداوند تجھ سے برکتیں مانگ، اور میں تب تک کھڑا ہوں جب تک کہ تو مجھے جواب نہ دے دے، جب تک کہ تیرے تمام وعدے میرے سارے بچوں کے لیے پورے نہ ہو جائیں۔ آئیے اس سے آج مانگنا شروع کریں۔ آپ کا اور خدا کا وقت ہے، مانگتے جائیں، کیونکہ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا۔ وہ آپ کے گھرانے کو استعمال کرے گا، آپ کی شفاعت کی وجہ سے آپ کا گھرانہ سرفرازی حاصل کرے گا، آپ کا گھرانہ عزت حاصل کرے گا، آپ کا گھرانہ سر کی جگہ پہ رہے گا، آپ کا گھرانہ اقبال مندی میں رہے گا، اور خداوند آپ کو نگہبان پہرے والے کی طرح مقرر کر دے گا، تاکہ کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، کوئی وبا آپ کے گھرانے میں داخل نہ ہو سکے، اور خداوند کے لشکر آپ کے گھرانے کے گرد قائم ہو جائیں گے۔ آئیے آج آسمانی لشکر کو حرکت میں لانے کا وقت ہے۔ آئیے آج فرشتوں کو اپنے گرد قائم کرنے کا وقت ہے۔ آئیے آج رخنوں کو بھرنے کا وقت ہے۔ آئیے آج دنیا کو مسیح سے ملانے کا وقت ہے۔ آئیے آج اپنے گھرانے میں کلام اتارنے کا وقت ہے۔ آئیے آج آسمانوں کے خدا کو بلانے کا وقت ہے۔ میری درخواست ہے پاسٹر سرور سے کہ وہ اس دعا میں ہماری رہنمائی کریں، ہم سب کے لیے رخنا میں بھی کھڑے ہوں، اور ہم سب کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں تاکہ ہمارے گھرانے اس کے ہاں قائم رہیں۔ بزرگ آسمانی باپ، ہم یسوع کے نام سے تیرے حضور آتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں خدا تو جو یہاں پہ موجود ہے۔ تیری حضوری نے، تیرے جلال نے، تیرے مسا نے ہمیں گھیرا ہے خدا۔ باپ یسوع کے نام سے ہم تجھ سے منت کرتے ہیں خدا، تو اسی طرح اپنے آسمان کے دریچے کھولے رکھنا خدا، تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنے خاندانوں کو لیے خداوند تیرے حضور جھکنے والے بنے خدا۔ باپ یسوع کے نام سے ہمیں شفاعت کرنا، ہمیں شفاعت کرنے والے بنا دے خدا، گو کہ وہ چھوٹے ہیں لیکن تیری نظر میں خداوند بڑے ہیں خدا، کیونکہ تو ان کو ان کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے جو رک جاتے ہیں، اور تو ان کو استعمال کرتا ہے خدا جو رکی ہوئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں خدا۔ سو خداوند ہم جو تیرے حضور چکے ہیں خدا، ہم یسوع کے نام سے تجھ سے منت کرتے ہیں خدا، ہمیں اپنے خاندانوں کے لیے شفاعت کرنا سکھا خدا، ہمیں شفاعت کرنے والے بنا دے خدا، ہمیں انترسیسر بنا خدا، کیونکہ ہم تیرے لوگ ہیں خدا، اور تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ تو چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور تیرا بزرگ نام جلال پائے خدا۔ اب یسوع کے نام سے میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اس کلیسیا کے لیے رکھنا میں ٹھہرتا ہوں خدا، اس کلیسیا کا کوئی ایک خادم، کوئی ایک کلیسیا کا ممبر خدا تجھ سے جدا نہ ہو، تیری حضوری سے جدا نہ ہو، تیرے کلام سے جدا نہ ہو، بلکہ تیرا شفقت والا، قدرت والا، رحم والا، فضل والا ہاتھ خداوند اس کلیسیا پر ہو خدا۔
मैं इस कलीसिया पर तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु के लहू को मांगता हूँ खुदा। इनके खानदानों पर तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु के लहू को मांगता हूँ खुदा, जो हमारे लिए, हमारी निजात के लिए, हमारी रिहाई के लिए, हमारी खुशी के लिए, बहाली के लिए बहा खुदा। उस लहू को यीशु के नाम से मांगता हूँ खुदा। मैं इसी तरह खुदावन तेरे खादम के लिए भी खुदा, जिसका तू मुँह बना खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। मैं खुदावन तेरे खादम के लिए तेरी हुजूरी में खड़ा हूँ खुदा, और मिन्नत करता हूँ खुदा, अपने खादम को भी इसी तरह और इससे बढ़कर अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल खुदा, ताकि ये इस कलीसिया के लिए और दूसरी कलीसियाओं के लिए बरकत का वसीला बने खुदा। यीशु के नाम से खुदावन एक बार फिर इस कलीसिया के लिए, इस कलीसिया के नौजवानों के लिए, इस कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, एल्डर्स के लिए, डीकन्स के लिए, बहनों के लिए खुदा लखनी में ठहरता हूँ खुदा। ये तेरे लोग हैं खुदा, ये तेरे ममसू हैं खुदा। तो अपने आसमान के दरीचे खोल कर खुदा इन्हें अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर खुदा। जो काम तूने इन्हें दिए हैं खुदा, वो करने वाले बने और तेरा बुजुर्ग नाम जलाल पाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से, हालेलुया। जोरदार तालियां ताकि जिंदा कलाम के लिए, जिंदा कलाम के लिए दामन के नाम को सुना। जोरदार तालियां, ये तालियां कम, आप बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। उसने यकीनन हमें बरकत दी है, और आज हम बरकत से खाली नहीं बल्कि बरकत के साथ अपने घरों में मूव होंगे और खुदा का नाम चला पाएगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तेज अब वक्त है कि हम खुदा के दिए में से खुदा को लुटाएं। कलाम में लिखा है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। सो मैं यूथ के नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने आ जाएं ताकि हदिये की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें, और भाई फैसल के साथ मिलकर हम हदिये के लिए गीत गाएंगे।
अब वक्त है कि हम ضروری اعلانات سنیں. میں دعوت دوں گا پاسٹر فریق کو کہ وہ آئیں اور جو باتیں انہوں نے اب تک پہنچانی ہے پہنچائیں. تھینک یو جی، شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایلڈر سرور وسیم صاحب کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں. میری بات کوئی خاص نہیں ہے، آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیوں آیا ہوں. پیسوں کے لیے آیا ہوں میں. آنے والے اتوار جو ہے وہ آمد کا پہلا اتوار ہے، یعنی اگلے اتوار سے ہم کرسمس کی تیاری جو ہے وہ شروع کریں گے، اور 17 تاریخ کا جو اتوار ہے یہ آخری ہوگا، کیونکہ اگلا اتوار 24 کا ہے اور یہ کرسمس نائٹ ہوگی. تو بہت سارے پروگرام آپ دیکھتے ہیں کہ چرچز میں ہوتے ہیں. ہم نے بھی پچھلے اتوار پاسٹرز کے ساتھ اور جو ہمارے ایلڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کر پروگرام ترتیب دیے. بعد میں ان کو اناؤنس کریں گے، لیکن میں ایک پروگرام اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے ایک رفاقتی کھانا. رفاقتی کھانے کا ہے. کھانے تو آپ کھاتے رہتے ہیں گھروں میں بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، لیکن کلیسیا بھی ہمارا ایک بہت بڑا خاندان ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر، پوری کلیسیا جو شکائنہ کلیسیا ہے، سب مل کر ایک رفاقتی کھانا کرسمس کا کھائیں. آپ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں؟ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر کھانے کے پیسے تو دینے ہوں گے. کھانا تو پیسوں کے بغیر نہیں ہوتا نا. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں آپ کی پرابلمس کو بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہم بھی انہی پرابلمس سے گزر رہے ہیں. تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم 1000 روپیہ فی فیملی، یہ زیادہ نہیں، 1000 میں کھانا نہیں آج بنتا فیملی کا، کہ بنتا ہے بہت مشکل ہے، سارے ذرا لانے نہیں. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کم از کم ہم آپ کو زحمت دیں، آپ کو تنگ نہ کریں. 1000 روپیہ فی فیملی. اور یہ 10 تاریخ جو ہے، 10 تاریخ کا جو اتوار ہے، اس اتوار تک آپ کو جمع کروانے ہوں گے. کسی بھی پاس سے، سب کے پاس دے سکتے ہیں، ایلڈرز کو دے سکتے ہیں. تو 10 تاریخ تک، اگر 10 تاریخ تک پوری شکائنہ کلیسیا جتنے فیملیز ہیں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر تو کھانا ضرور ہوگا. لیکن اگر پچھلے سال کی طرح، جس ایلڈر بشیر صاحب بتا رہے تھے، پتہ کتنے سب پیسے اکٹھے ہوئے تھے پچھلے سال؟ 8000 روپیہ. 8.5 چلیں 8,500 روپے اکٹھا ہوا ہے. تو 8,500 میں 350 فیملیز کا کھانا تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. اس لیے کوشش کریں 10 تک اپنا جو حصہ ہے وہ ضرور دیں، تاکہ ہم یہ رفاقتی کھانا کھا سکیں. آج کے میسج آپ نے بڑا خوبصورت سنا ہے. کل کی فکر نہ کریں، لکھا ہے کل کا دن اپنی فکر آپ کریں گے. تو حال میں رہیں تو 1000 روپیہ مشکل نہیں ہوگا. تھینک یو. اگر اکٹھے نہ ہوں گے تو پھر چاہ دے آ جائیں گے. جی پھر چائے تو ہے ہی ہے، کیک اور چائے تو لازمی ہوگی، چاہے اکٹھے ہوں چاہے نہ ہوں. شکریہ جی. بھائی فیصل کافی دیر کے بعد آج ہمارے درمیان دوبارہ تشریف لائیں. ہم چاہیں گے کہ یہاں کھڑے ہوں اور ایلڈر ڈیکنز بھی تشریف لائیں، اور ہم حسب روایت، اپنے پنجاب کی روایت کے مطابق ان کو ویلکم کہتے ہیں. ایلڈر ڈیکنز حضرات تشریف لائیں، اور اگر اس کے ساتھ آپ کی تعلیم